السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئز۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ترکے میں کیا چھوڑا؟ آپ نے اپنے ترکے میں صرف اسلحہ، خچر اور کچھ زمین چھوڑی تھی جسے آپ نے صدقہ کر دیا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وراثت کے بارے میں کیا فرمایا؟ سیدہ عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہماری وراثت نہیں ہوتی، ہم جو چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام۔ حضور نبی کریم پر درود پڑھنا اور سلام بھیجنا کیسا عمل ہے؟ حضور نبی کریم پر درود و سلام پڑھنا بہت بڑا افضل عمل ہے، اور فرائض کے بعد درود و سلام کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ ایک صحابی نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا، جس کے آخری الفاظ یہ تھے کہ فرائض کے بعد اگر میں سارا وقت درود و سلام میں لگاؤں تو کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ پھر تمہارے تمام کام اللہ خود پورے فرما دے گا اور تمہیں بہت اجر ملے گا۔ حضور نبی کریم کے فرمان عالی شان کے مطابق ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے پر کیا اجر و ثواب ملتا ہے؟ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف کیے جاتے ہیں اور اس کے لیے 10 درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ قیامت کے دن حضور نبی کریم سے سب سے زیادہ نزدیک کون ہوگا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں میں سے میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو اس دنیا میں ان سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجتا ہوگا۔ کنجوس شخص کی پہچان کیا ہے؟ جس کے پاس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑھے، وہ کنجوس شخص ہے۔ حضور نبی کریم پر سلام بھیجنے اور حضور نبی کریم کا جواب مرحمت فرمانے کے متعلق کوئی روایت بیان کریں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم نے ارشاد فرمایا، امت میں سے کوئی شخص ایسا نہیں جو مجھ پر سلام بھیجے مگر اللہ تعالیٰ نے مجھ پر میری روح واپس لوٹا دی ہے، یہاں تک کہ میں ہر سلام کرنے والے کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ حضور نبی کریم پر درود شریف پڑھنے والے کا درود پہنچنے کے متعلق بھی کوئی روایت بیان کریں۔ حضرت امام حسن بن علی المرتضیٰ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ پر درود بھیجا کرو، بے شک تمہارا درود مجھے پہنچتا ہے۔ درود و سلام کے متعلق کوئی واقعہ بیان کریں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق ہو۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم ایک مرتبہ تشریف لائے، آپ کے چہرے اقدس پر خوشی ظاہر ہو رہی تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ اس بات پر راضی نہیں کہ آپ کی امت میں سے جو شخص ایک مرتبہ آپ پر درود بھیجے میں اس پر 10 رحمتیں بھیجوں، اور آپ کی امت میں سے کوئی آپ پر ایک مرتبہ سلام بھیجے تو میں اس پر 10 مرتبہ سلام بھیجوں۔ دعا کا درود شریف سے کیا تعلق ہے؟ حضرت عمر فاروق اعظم روایت کرتے ہیں کہ یقیناً دعا اس وقت تک زمین اور آسمان کے درمیان ٹھہری رہتی ہے اور اس میں سے کوئی بھی چیز اوپر نہیں جاتی جب تک تم اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ پڑھ لو۔ ایک روایت میں حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ ہر دعا اس وقت تک پردہ حجاب میں رہتی ہے جب تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کے اہل بیت پر درود نہ بھیجا جائے۔ ایسی مجلس یا اجتماع وغیرہ کے متعلق کیا حکم ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ ہو اور درود شریف نہ پڑھا گیا ہو؟ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم نے ارشاد فرمایا، جو قوم کسی مجلس میں اکٹھی ہوئی اور پھر اس مجلس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر اور حضور نبی کریم پر درود پڑھے بغیر وہ منتشر ہو گئی تو مجلس ان کے لیے قیامت کے روز باعث حسرت بننے کی سوا اور کچھ نہیں ہوگی۔ کیا درود شریف پڑھنے والے کے لیے حضور نبی کریم کی شفاعت بھی ہوگی؟ جی ہاں، حضرت ابو درداء سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح کے وقت اور شام کے وقت مجھ پر 10 بار درود بھیجے گا اسے قیامت کے روز میری شفاعت نصیب ہوگی۔ کیا درود شریف پڑھنا پاکیزگی کا باعث ہے؟ جی ہاں، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پڑھا کرو، بلا شبہ مجھ پر درود پڑھنا تمہارے لیے روحانی اور جسمانی پاکیزگی کا باعث ہے۔ درود شریف پڑھنے سے منافقت اور آگ سے چھٹکارا مل سکتا ہے؟
جی ہاں، حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اور جو شخص مجھ پر 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو شخص مجھ پر 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ماتھے پر دونوں آنکھوں کے درمیان منافقت اور آگ دونوں سے ہمیشہ کے لیے آزادی لکھ دیتا ہے، اور قیامت کے دن اس کا قیام شہداء کے ساتھ ہوگا۔ مدتوں سے ہے جمال